للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد، واجب الاحترام مسلمان بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، یہ ماہ مقدس رجب المرجب ہے، اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں جنگ و قتال کرنا زمانے جاہلیت میں بھی حرام تھا اور اسلام نے بھی اس کی حرمت کو باقی رکھا۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ رجب یہ ترجیب سے بنا، ترجیب کا معنی ہوتا ہے عزت و احترام والا، تعظیم والا، چونکہ یہ مہینہ عظمت والا ہے، عزت والا ہے، تحریم والا، حرمت والا، اس لیے اس کو رجب کہا گیا۔ تو اس مہینے کے اندر نیک اعمال کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے اور گناہ کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے اس ماہ مقدس میں نیک اعمال کیے جائیں، تلاوت قرآن پاک کریں، روزہ رکھیں، درود پاک پڑھیں، رزق حلال کمائیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اس مہینے کے آج اس ماہ مقدس کی 7 تاریخ ہے۔ 6 رجب شریف کو ایک عظیم ولی کامل سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شیخ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ہوتا ہے۔ اجمیر شریف میں وہ تقریبات شروع ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے جمعہ ہم شان خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس عظیم ولی کامل کی شان کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے اپنے رب کریم کو راضی کر سکیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن حکیم فرقان حمید سے ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ النحل کی آیت نمبر 92 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ہم اس سے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں اور ہم ان کو اجر دیں گے ان کے نیک اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہے، خواہ عورت ہے، خواہ امیر ہے، خواہ غریب ہے، جو بھی نیک اعمال کرے گا ایمان کے بعد، اللہ کریم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب حیات طیبہ کا معنی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی۔ پاکیزہ زندگی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علماء نے اس کے مختلف معنی بیان کی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ کا معنی کیا ہے؟ ہی المعرفۃ باللہ، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ گویا اس کا مطلب ہوا جو بندہ ایمان کے بعد نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کریم اسے اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے اپنی پہچان اور اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ضحاک نے فرمایا کہ حیات طیبہ کا معنی ہے یاکل حلالا ویلبس حلالا۔ جو شخص نیک اعمال کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کریم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پھر وہ حلال کھاتا ہے اور حلال پہنتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہی وہ ہوتا ہے، نیک بندہ بنتا ہی وہ ہے جو رزق حلال کھائے اور کمائے اور حلال پہنے، اس کے پیٹ میں خوراک بھی حلال کی ہو۔ تو حیات طیبہ کا معنی کہ وہ اللہ کا نیک بندہ حلال کھاتا ہے اور حلال لباس پہنتا ہے، اللہ کریم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا قول حضرت
مجاہد کا ہے، آپ نے فرمایا فَلَنُحْيِنَ حَيَاتًا طَيِّبَةً هِيَ الْجَنَّہ، حیات طیبہ کا معنی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اس کا مطلب ہے ہم اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیں گے۔ تو یہ تیسرا قول ہے، حیات طیبہ کا تیسرا معنی ہے جنت۔ چوتھا معنی حضرت شریک نے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں یا حیات فی البرزخ، یہ برزخ کی زندگی ہے حیات طیبہ۔ فقد جاء القبر روضۃ من ریاض الجنہ، جس طرح کے روایت میں آیا، حدیث پاک میں آیا، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کا بندہ یا بندی نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کریم ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ یہ مختلف معنی ہیں حیات طیبہ کے، پاکیزہ زندگی کے۔ تو ذات محترم جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اپنے شب و روز اپنے رب کریم اس کے پیارے حبیب کے فرامین کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حیات طیبہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ ان کو اپنی معرفت، اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رزق حلال کھاتے ہیں، کماتے ہیں، رزق حلال کی کمائی سے وہ لباس پہنتے ہیں اور وہ جنت کے حقدار بنتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے۔ انہی اولیاء کرام ایک عظیم ولی کامل سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بہت بڑے شیخ خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی بھی ہے۔ آپ کا نام ہے حسن اور آپ کے القابات مختلف، آپ کے القابات ہیں معین الدین، دین کا مددگار، خواجہ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والے، سلطان الہند، ہندوستان کے بادشاہ، وارث النبی، نبی پاک کے وارث، اور عطائے رسول، نائب رسول، یہ آپ کے مختلف القابات ہیں۔ اور آپ کی ولادت یہ 537 ہجری کو ہوئی ہے، ایران کا علاقہ سنجر، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا اسم گرامی حسن ہے، اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی آپ کی والد صاحب کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین سے جا کے ملتا ہے، اور والدہ صاحبہ کی طرف سے آپ کا شجر نسب امام حسن سے جا کے ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہے سید غیاث الدین، وہ بھی سنجر کے امیروں سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے پرہیزگار تھے، صاحب کرامت بزرگ تھے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے بی بی ماہ نور، یہ بھی اللہ کے نیک بندیاں تھیں، عبادت گزار تھیں۔ ذات محترم والدین کی تربیت کا اولاد کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر ماں ہو حضرت ہاجرہ جیسی، پھر بیٹا ہوتا ہے اسماعیل ذبیح اللہ جیسا۔ اگر ماں ہو حضرت مریم جیسی، پھر بیٹا ہوتا ہے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جیسا۔ اگر ماں ہو سیدہ آمنہ جیسی، پھر بیٹا ہوتا ہے جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام جیسا۔ اور اگر ماں ہو سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی، پھر بیٹے ہوتے ہیں حسن و حسین جیسے۔ اور اگر ماں ہو ام الخیر فاطمہ جیسی، پھر بیٹا ہوتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی جیسا۔ اور اگر ماں ہو بی بی ماہ نور جیسی، پھر بیٹا ہوتا ہے خواجہ غریب نواز جیسا۔ یہ والدین کا بڑا اثر ہوتا ہے اولاد کے اوپر۔ آپ کی 15 سال کی عمر میں آپ کی والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اور وراثت میں آپ کو ایک باغ 5 چکی ملی۔ ایک مرتبہ اپنے باغ میں تشریف فرما تھے، ایک مجذوب درویش حضرت ابراہیم کندوزی آپ کے باغ میں تشریف لائے۔ آپ نے بڑی عزت کے ساتھ ان کو بٹھایا اور انگور کا خوشہ ان کو پیش کیا۔ جب ادب کیا اللہ کے ولی کا، وہ بڑے خوش ہوئے، اپنی جیب سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں چبایا اور آپ کو دیا۔ جو ہی وہ آپ نے کھایا، دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کے دل میں اللہ کی معرفت، اس کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا۔ آپ نے اپنا باغ اور 5 چکی غریبوں میں تقسیم کر دی، خود علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہو گئے۔ 15 سال کی عمر پاک ہے، کتنا ذوق تھا ہمارے بزرگوں کے اندر علم دین حاصل کرنے کا۔ آج اتنا آسان ہو گیا علم دین حاصل کرنا، ہر جگہ کے اوپر، ہر محلے کے اندر، ہر قصبے کے اندر، شہر کے اندر بہت عالی شان
عالیشان مدارس ہیں، جامعات ہیں، یونیورسٹیز ہیں، لیکن دین کا شوق نہیں رہا۔ پہلے وقتوں میں مدارس نہیں ہوتے تھے، دور دور تک مدارس نہیں ملتے تھے، لیکن شوق تھا علم دین کا۔ ہمارے بزرگ کئی میلوں کی مسافت طے کرتے اپنے اساتذہ سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ نے علم دین کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کیا، سمرقند میں پہنچے اور حضرت مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک آپ نے حفظ کیا۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے، اور پھر آپ نے دیگر علوم حاصل کیے۔ پھر سمرقند کے اندر علوم حاصل کرنے کے بعد بخارا میں تشریف لے کر گئے، اور مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے تمام مروجہ دینی علوم کی تکمیل کی۔ پھر 5 سال سمرقند بخارا میں آپ نے قیام کیا اور مختلف دینی دنیاوی علوم کو آپ نے حاصل کیا، اور جب ظاہری علوم کو آپ نے حاصل کر لیا، پھر باطنی علوم حاصل کرنے کے لیے مرشد کامل کی تلاش میں آپ نے حجاز مقدس کا سفر کیا، اور راستے میں نیشا پور، یہ ایران کا صوبہ خراسان اس کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ہارون آباد ایک جگہ تھی، وہاں پہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ولی کامل تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی بیعت کی، اور پھر آپ نے ظاہری باطنی علوم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے علم دین کو آگے پھیلایا۔ اس سے پتہ چلا ہمارے بزرگان دین ظاہری علوم بھی حاصل انہوں نے کیے، اور پھر باطنی علوم بھی حاصل کیے۔ ظاہر و باطن کی علوم حاصل کرنے کے بعد پھر انہوں نے آگے اسلام کو پھیلایا اور تبلیغ کی، اور پھر آپ کی پوری زندگی تبلیغ اسلام میں گزری ہے، تبلیغ اسلام میں آپ کی زندگی گزری۔ اور آپ کی سیرت کیا ہے؟ بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، اور اتنے متقی پرہیزگار ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے۔ ہمیشہ باوضو رہنا اولیاء کرام کی یہ صفت ہے، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ جو بندہ ہمیشہ باوضو رہے اس کے خیالات پاک ہوتے ہیں، اس کے دل میں برے خیالات نہیں آتے، وہ کئی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایک سب سے بڑا فائدہ، جو بندہ اکثر ٹائم باوضو رہے اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، کیونکہ جو ہی نماز کا وقت ہوگا، جب پہلے اس کا وضو ہوگا، وہ پہلی صف میں آ کے شامل ہوگا، اس کی نماز کی پہلی تکبیر بھی فوت نہیں ہوگی۔ اور روایت میں آیا جو بندہ رات کو باوضو ہو کے سوتا ہے اس کی روح عرش الہی کے نیچے جا کے سجدہ کرتی ہے، اور اگر اس بندے کی رات کے وقت اس کی موت واقع ہو جائے، اللہ کریم اسے شہادت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ یہ آپ کی سیرت ہے، آپ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، اکثر یاد الہی میں گم رہتے اور اپنی آنکھیں بند رکھا کرتے تھے۔ اور چونکہ آپ حافظ قرآن تھے، قرآن پاک سے آپ کو بڑا خاص شغف تھا، اتنی محبت تھی قرآن پاک سے، آپ روزانہ ایک ختم قرآن فرما دیا کرتے تھے۔ کیا شوق ہے جی، ایک دن میں پورا قرآن پاک ختم، رات میں دوسرا قرآن پاک ختم۔ یہ قرآن پاک سے آپ کا ذوق تھا، شوق تھا، اور جب قرآن پاک ختم ہوتا تو غیب سے آواز آتی، ہم نے آپ کا ختم قرآن قبول فرما لیا، ہم نے آپ کا ختم قرآن قبول فرما لیا۔ اور آپ کی راتیں عبادت میں، ریاضت میں گزرتی، اور آپ کے دن حالت روزے میں گزرتے۔ صرف شام کے وقت تھوڑی سی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے تناول فرمایا کرتے تھے، یعنی سادہ غذا۔ آج ہم دیکھیں طرح طرح کی غذائیں کھاتے ہیں، مرغن غذائیں کھاتے ہیں، خدا کا شکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہم دور ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے بزرگان دین کا ذوق و شوق دیکھیں، عبادت کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں پورا قرآن ختم، ایک رات میں پورا قرآن پاک ختم، لیکن سادہ خوراک۔ رات کے وقت تھوڑی سی آپ روٹی، سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے تناول فرما لیا کرتے تھے۔ اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ ولایت ایسے نہیں ملتی فیس بک کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر اور فلمیں ڈرامے دیکھ کر، ناچ گانا سن کے
جو اپنی راتیں ضائع کرے، اپنے شب و روز گناہوں میں گزارے، وہ کہے میں اللہ کا ولی بن جاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا بھی ہوتا ہے، جو متقی بھی ہوتا ہے، اپنے رب کریم سے ڈرنے والا ہوتا نہیں پڑتا، وہ تہجد گزار بھی ہوتا ہے۔ ولی صرف اللہ کے فرائض کے اوپر اکتفا نہیں کرتا، وہ تو اشراق بھی پڑھتا ہے، وہ تو چاشت بھی پڑھتا ہے، وہ تو اوابین بھی پڑھتا ہے، اضافی عبادات کا مصطفیٰ کریم کی ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، دیگر کتب صحاح ستہ کے اندر یہ حدیث ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ حضور فرماتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے لا یزال عبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں، میں اپنے ولی کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اپنے بندے کے ہاتھ بنتا ہوں جن سے وہ کوئی شے پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اپنے اس نیک بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ میرا محبوب بندہ جس کے شب و روز میرے ذکر میری یاد میں گزرتے ہیں، مجھ سے کوئی شے مانگے میں اس کو عطا فرماتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، او کما قال، اگر وہ میرا محبوب بندہ کسی شے سے پناہ مانگے میں اس کو پناہ عطا فرماتا ہوں۔ یہ ولایت ایسے ملتی ہے، خالی نماز کے اوپر اکتفا کرنے سے ولایت نہیں ملتی، اضافی عبادت کرنا پڑتی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز تہجد گزار، اکثر عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے، اور پورے دن میں پورا قرآن ختم کرنے والے، ایک قرآن رات میں پڑھنے والے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں روزانہ ختم قرآن کرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو سال میں قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، آج فیس بک کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، انٹرنیٹ کے لیے تو وقت ہے، واٹس ایپ کے لیے تو وقت ہے، ٹی وی ٹاک شوز دیکھنے کے لیے تو وقت ہے، فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کے لیے تو وقت ہوتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ کتنے مسلمان ہیں جو صبح کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے، اگر ہم اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنا ہوگی، قرآن پاک کو پڑھنا ہوگا، سمجھ کے پڑھنا ہوگا، کیونکہ حضور نے فرمایا جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں کل بیت الخرب، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جس بندے کے سینے میں کچھ قرآن نہیں، وہ بے شک بہت بڑا بزنس مین ہو، بہت بڑا دنیا دار ہو، اگر اللہ کا قرآن نہیں پڑھا ہوا وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور دوسری حدیث میں رسول پاک نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، اپنے گھروں میں اللہ کا قرآن پڑھا کرو۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں آتی، رزق کے اندر وسعت نہیں ہے، تنگ دستی ہے، لڑائی جھگڑے اس لیے ہیں جس گھر میں اللہ کا قرآن نہ کھلے، جس گھر میں اللہ کا قرآن نہ پڑھا جائے، جس گھر کے بالغ مرد و عورتیں نماز نہ پڑھیں، مجھے بتائیں گھر میں خیر و برکت کیسے آئے گی؟ لڑائی جھگڑے کیوں نہیں ہوں گے؟ بے برکتیاں کیوں نہیں ہوں گی؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون آئے، خیر و برکت آئے، اتفاق و اتحاد پیدا ہو، تو ہم سب کو روزانہ اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے، ہم سب کو نماز پانچ گانہ کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز کی سیرت سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ پھر آپ کی سیرت یہ ہے، آپ سادہ لباس پہنتے تھے، پیوند لگے لباس پہنتے تھے، لیکن صاف لباس زیب تن کیا کرتے تھے، پڑوسیوں سے آپ حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز کی سیرت ہے، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رسول کے احکام جانتے تھے، رسول پاک کا فرمان جانتے تھے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
فلا یؤذی جارہ او کما قال، جو بندہ اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ یہ رسول پاک نے فرمایا جس کا اللہ کے اوپر ایمان ہے، قیامت کے دن کے اوپر ایمان ہے، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ اور دوسرا حضور کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے، اس کے پڑوس میں اس کا ہمسایہ بھوکا رات گزار دے۔ آج ہم دیکھیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ خود تو ہم چکن بریانیاں قورمے کتنے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں، کبھی ہم نے ساتھ والے گھر میں بھی دیکھا کہ ہمارے ہمسائے بھوکے تو نہیں ہیں، ہمسائے کے گھر میں فاقہ تو نہیں ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں ہمیں ہمسایوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ حضور خواجہ غریب نواز کی سیرت یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک فرمایا کرتے تھے، عفو بردباری کے مالک تھے، لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں کی غلطیاں معاف نہیں کرتے، آج ہم ذرا کوئی غلطی کرے اسے بائیکاٹ کر لیتے ہیں، جبکہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تم لوگوں اللہ کے بندوں کے قصور معاف کیا کرو۔ جو شخص اللہ کے بندوں کی غلطیاں اس سے درگزر کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، اس کا بہترین اور آسان طریقہ آپ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کریں، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کیا کریں، اللہ آپ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضور خواجہ غریب نواز کی سیرت یہ ہے، آپ خوف خدا والے تھے، آپ متقی تھے، خدا کا خوف تھا۔ ذات محترم، جس بندے کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے وہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ جس کے دل میں یہ یقین کامل ہو میرا رب کریم مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ بندہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ آج جو ہم دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہمارے دلوں سے خوف خدا بندی ختم ہو گیا، اللہ کا خوف نہیں رہا، دنیا کا خوف ہے، اس لیے ہم گناہ کے اوپر گناہ کرتے جاتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز کی سیرت یہ ہے، آپ پردہ پوشی فرمایا کرتے تھے، کسی کا عیب دیکھتے اسے ظاہر نہیں کرتے تھے، ڈھانپ دیا کرتے تھے، کیونکہ رسول پاک کا فرمان جانتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا نے فرمایا من ستر مسلمان سترہ اللہ یوم القیامہ او کما قال، جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپا دے گا۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ آپ کی سیرت ہے۔ ذات محترم، آپ اپنے شیخ کامل کی بیعت کے بعد حرمین شریفین حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں چند روز آپ نے قیام کیا، پھر مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے، روضہ رسول کے اوپر حاضری دی اور روضہ رسول کے پاس آپ نے مقیم ہوئے۔ وہاں پہ آپ نے اللہ کی عبادت کی۔ ایک روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے، تجھے ہند کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام کی رونق میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ حضور نے آپ کو معین الدین کا لقب بھی عطا کیا، حضور نے آپ کی ڈیوٹی بھی لگائی، ہندوستان میں جاؤ، اجمیر میں جاؤ اور وہاں جا کے تبلیغ اسلام کرو۔ اور پھر آپ حضور کے حکم کے مطابق انڈیا میں تشریف لائے اور آپ کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے، حسن اخلاق کی وجہ سے، حسن کردار کی وجہ سے 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ کے ہاتھ کے اوپر لاکھوں ہندوؤں نے کلمہ پڑھا، جن کی تعداد 90 لاکھ تک کتابوں کے اندر ملتی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم اتنے بے عمل ہو گئے، اتنے اسلام سے دور ہو گئے، ہم سے ایک بندے کی اصلاح نہیں ہوتی۔ ایک غیر مسلم ہمارا عمل دیکھ کے وہ اسلام سے مزید دور بھاگتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ بزرگان دین ہیں جن کی حسن اخلاق سے، حسن کردار سے، علم و عمل سے متاثر ہو کے لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی سیرت ہے۔ ذات محترم، اور بھی سنیں آپ کا بڑا پیارا ارشاد گرامی۔ کسی نے آپ سے پوچھا، لوگوں نے پوچھا حضور یہ بتائیں کون سا نیک عمل بندے کو جہنم کی آگ سے دور کرتا ہے؟ کون سا نیک عمل بندے کو جہنم کی آگ سے دور کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، بے بسوں کی مدد کرنا،
ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ وہ 3 عمل ہیں جو انسان کو جہنم کی آگ سے دور کرتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، بے بسوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا جس شخص کے اندر 3 خصلتیں ہوں گی اللہ اسے اپنا دوست بنا لے گا۔ جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں گی اللہ اسے اپنا دوست بنائے گا۔ نمبر 1، دریا جیسی سخاوت، جیسے دریا سب کے اوپر سخاوت بکھیرتا ہے، اپنوں بیگانوں سب کو وہ فیض دیتا ہے، تو بندہ اس طرح دریا کی طرح سخی ہو جائے۔ دوسری خوبی، آفتاب جیسی شفقت، سورج جیسی شفقت، سورج سب کو اپنی روشنی سے منور کرتا ہے، اپنے پرائے میں فرق نہیں کرتا۔ تو اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو سب کو اپنا فیض دے، پوری مخلوق کو اس کی ذات سے فائدہ پہنچے۔ اور تیسرا عمل، زمین جیسی تواضع انکساری، فرمایا جیسے زمین کے اندر تواضع ہے، انکساری ہے، بندے کے اندر تواضع پیدا ہو، انکساری ہو، بندے کے اندر غرور نام کی کوئی شے نہ ہو، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور حضور کا بڑا پیارا فرمان علی شان، من تواضع للہ رفعہ اللہ تعالی، او کما قال، حضور فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، جس نے رب کی رضا کے لیے عاجزی کو اختیار کیا، اللہ اس کا مرتبہ بلند فرما دیتا ہے، اللہ اس کا مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ ذات محترم، بڑی باتیں تھی، ہمارا وقت ہو گیا۔ اور آپ کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ آپ کا لنگر ہمیشہ جاری رہا کرتا تھا۔ کئی سینکڑوں ہزاروں غریب لوگ آپ کے آستانے پہ آتے اور فی سبیل اللہ کھانا کھا کے جایا کرتے تھے، اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ یہ تھا کسی سے پیسہ نہیں مانگتے تھے، اللہ خود خزانہ غیب سے اپنے ولی کی مدد فرما دیا کرتا تھا۔ جب آپ کا خادم آتا، حضور لنگر کے لیے پیسے چاہیے، آپ اپنے مصلے کا ایک کونا اٹھاتے، فرماتے جتنے پیسے چاہیے لے جاؤ۔ آپ کے پیسے بھی ختم نہیں ہوتے تھے، لنگر بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، آج بھی آپ کسی ولی کے آستانے پہ جائیں آپ بھوکے نہیں آئیں گے۔ ذات محترم، ولایت ملتی خدمت خلق سے ہے، خالی نمازیں پڑھنے سے، حج کرنے سے اور خالی اللہ اللہ کرنے سے ولایت نہیں ملتی، خدمت خلق سے ولایت ملتی ہے۔ ایک بزرگ تھے نا، ان کے پاس ایک بندہ آتا تھا کہ اللہ کے نیک ولی ہیں، مجھے کوئی وصیت فرمائیں گے، میں بھی اللہ کا نیک بندہ بنوں گا۔ جب وہ آتا، وہ اپنے خادم کو بلاتے، فرماتے پہلے ان کو لنگر کھلائیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا میں کھانا کھانے نہیں آتا، میں تو اچھا بلا بندہ ہوں، مجھے گھر سے اچھا کھانا ملتا ہے، میں تو اس لیے آتا ہوں کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں گے، نصیحت کریں گے، میں بھی اللہ کا نیک بندہ بنوں گا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا حضور گستاخی معاف، میں کھانے کے لیے آپ کے پاس نہیں آتا، میں تو آتا ہوں مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں میں بھی اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں۔ اب اس ولی کا جواب سننے والے فرماتے ہیں فقیر کو جو کچھ ملا ہے وہ کھانا کھلانے سے ملا ہے، فقیر کو جو کچھ ملا ہے، مجھے رب نے جو بھی شان دی، عظمت دی، وہ مخلوق کی خدا کی خدمت سے ملی ہے۔ ذات محترم، اس طرح ولایت ملتی ہے، کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہو عرش بری پر۔ تو یہ جتنے اولیاء کرام ہیں وہ مخلوق کی خدا کی خدمت کرنے والے تھے، اس لیے اللہ نے ان کی شان کو بلند فرما دیا۔ تو آئیے ہم بھی ارادہ کریں، کوشش کیا کریں، بھوکے کو کھانا کھلائے۔ آخر میں حضور کا ایک ارشاد گرامی سن لیں۔ کوئی بندہ حضور کے پاس آیا، پوچھا حضور مجھے اسلام کی اچھے اعمال بتائیں، اسلام کے اندر جو اچھے اعمال ہیں زیادہ اللہ کو پسند، مجھے وہ بتائیں۔ حضور نے فرمایا پہلا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، مخلوق خدا کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا رب کو بڑا پسند ہے۔ دوسرا عمل وافشاء السلام، سلام کو عام کرنا، جو بھی ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کو پھیلانا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور تیسرا عمل والصلاۃ باللیل والناس نیام، سرکار نے فرمایا رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھنا جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، یہ بھی عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو آئیے ہم کوشش کریں یہ نیک اعمال اختیار کریں تاکہ ہمارا شمار بھی اللہ کے نیک بندوں میں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق